اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صاحب الحوض والكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخط الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتغي البتي التهامي الحجازي العربي، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله العظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. سورہ انبیاء کی یہ 73ویں آیت کہ جسے میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام قرار دیا ہے. خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں امامت کے منصب پہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے کلام کو جاری کر رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا، یہدون بامرنا، کہ جن کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ جو عمل بھی انجام دیں وہ خیر ہو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کریں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور انہی لوگوں کو عابد کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. یہ تھا اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن اگر توجہ کی جائے تو ایک ایک ٹکڑے پہ گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے. کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے درمیان میں ہر پہلو پہ تھوڑی تھوڑی سی روشنی ڈالی جا سکے تاکہ آیت کسی حد تک جو ہماری استطاعت میں ہے اور ہمارے وقت میں گنجائش ہے تشنا نہ رہ جائے. جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے امام قرار دیا، ہم نے امام قرار دیا. خداوند عالم امام بنانے کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے، بندوں کی طرف نہیں دے رہا ہے. کہ امام بنانا اگر کسی کا فریضہ ہے تو ہمارا فریضہ ہے، ہم امام بناتے ہیں، ہم امام کو منتخب کرتے ہیں، ہم امام کو منصوب کرتے ہیں، ہم امام کو نصب کرتے ہیں. تم میں اتنی طاقت، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کو اپنی طرف سے اپنے جیسا امام بنا دو، اپنی طرف سے کسی کو امام منتخب کر دو. عزیزان گرامی، یہ ایک آیت نہیں ہے، متعدد آیتیں ہیں کہ جہاں مسئلہ امامت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا اور جو اس کے صفات و کمالات بیان کیے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ جو سبب بنا کہ دنیا خلیفہ تو اپنی طرف سے بناتی ہوئی نظر آئی، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ اپنی طرف سے امام بناتا ہوا دکھائی جائے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے امام بنایا،
ہم نے امام بنایا. اب یہ جو امام بن کے آ رہا ہے اس کا پہلا کام کیا ہے؟ یہدون بامرنا، کہ یہ ہدایت کرے گا لیکن اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرے گا، اپنی طرف سے ہدایت نہیں کرے گا. بے امرنا، ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرے گا. ابھی توجہ کریں گے، میں اس امر کے حوالے سے بھی گفتگو آپ کی خدمت میں کروں گا، لیکن پہلے بات کے ٹکڑے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اس لیے کہ اس پہ گفتگو تھوڑی سی تفصیلی ہوگی. یہدون بے امرنا، ہدایت کرے گا لیکن ہمارے امر کے ذریعے سے، ہمارے حکم کے ذریعے سے، جو ہم کہیں گے اس طریقے سے ہدایت، جس روش کو ہم بتائیں گے اس روش کے ذریعے سے ہدایت کرے گا. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا جملہ قدرت کہہ رہی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ ہم نے امام پہ وحی کی کہ جو عمل انجام دے وہ خیر ہونا چاہیے، شر نہیں ہونا چاہیے. توجہ رکھیے گا، یعنی امام کی ایک اہم ترین صفت اللہ بیان کر رہا ہے کہ امام وہی ہو سکتا ہے کہ جس سے خیر تو صادر ہو، شر کی گنجائش نہ پائی جائے، شر کا شائبہ نہ پایا جائے. ایک لمحے کے لیے جہاں شر نظر آ جائے وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، جو فعل انجام دے گا، جو کام کرے گا خیر ہوگا. اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرے گا. عزیزان گرامی، اس جملے کے اندر بھی بڑی گہرائی پائی جا رہی ہے. خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا امام نماز پڑھے گا، نہیں، نماز اگر خود پڑھے تو خود پڑھے گا، لیکن امام کا فریضہ خود نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو نمازی بنانا بھی ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، خود بھی نماز پڑھے گا اور اس طریقے سے نماز پڑھے گا کہ اسے دیکھ کے بہت سے لوگ نماز پڑھنے لگے. اقامہ نماز کرے گا. توجہ رکھیے گا. وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ دینے والا ہوگا. آپ غور کریں اس جملے کے اوپر بھی بہت اہم ترین اور امپورٹنٹ ترین گفتگو ہے. وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ دینے والا ہوگا. آپ غور کریں کہ دیکھیے زکوٰۃ کا لفظ اگر آپ اٹھا کے دیکھیے گا عجیب ہے عزیزان گرامی. قدرت ہم سے قرآن میں جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا ہے اکثر جگہوں کے اوپر نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے اور کسی عمل کا تذکرہ نہیں ہے. زیادہ تر مقامات کے اوپر جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے. زیادہ تر مقامات کے اوپر نماز پڑھنے والا زکوٰۃ دینے والا، نماز پڑھنے والا زکوٰۃ، یہ زیادہ تر مقامات کے اوپر. کیوں؟ اللہ انسان کے ذہن کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ صرف نمازیں پڑھ کے تم اپنے آپ کو اللہ والا ثابت نہیں کر سکتے. توجہ رکھیے گا، جہاں تمہیں نماز پڑھنی ہے وہی تمہیں مال بھی خرچ کرنا ہے. دونوں طریقے سے اگر عمل کرو گے تو اللہ والے بنو گے. اچھا آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایتاء زکوٰۃ، یہ جملہ بھی بڑا اہم ہے. قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ زکوٰۃ دینے والے. زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ زکوٰۃ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک زکوٰۃ زکوٰۃ واجبی اور ایک زکوٰۃ زکوٰۃ مستحبی. زکوٰۃ واجبی کیا ہے؟ پہلی زکوٰۃ کے جو آپ ہر سال ادا کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے فطرہ. فطرے کو زکوٰۃ کہا گیا. فطرہ زکوٰۃ واجبی، یہ وہ زکوٰۃ ہے کہ غیر سید کی سید کے اوپر حرام ہے، نہیں استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کے حوالے سے حکم ہے کہ غیر سید کی سید زکوٰۃ، اس کے اوپر فطرہ اور زکوٰۃ حرام ہے، یعنی زکوٰۃ کو بھی فطرہ کہا گیا. دوسری زکوٰۃ جو واجبی زکوٰۃ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ لوگ کے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، گیہوں کے اوپر، چاول کے اوپر، کشمش کے اوپر، بکریوں کے اوپر، حیوانات کے اوپر، اونٹ کے اوپر، گائے کے اوپر وغیرہ وغیرہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ 40 بکریاں ہو جائے تو ایک بکری، توجہ رکھیے گا 5 اونٹ کے اوپر ایک بکری وغیرہ وغیرہ. یہ جو نصاب ہے آپ زکوٰۃ کے مسائل اٹھا کے توضیح المسائل میں دیکھیں گے تو وہاں ملے گا. یہ جو زکوٰۃ ہے اسے زکوٰۃ واجبی کہا جاتا ہے. اب آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ہیں کہ یہ عمل انجام دیتے ہوں کہ کھیتی باڑی کرنے والے اب شیعوں میں تو کوئی رہ نہیں گیا، بہت کم ہے، بہت کم تعداد میں گاؤں وغیرہ میں دیہاتوں وغیرہ میں ہو تو ہو کہ جن کے یہاں جانور اس قدر کثیر تعداد میں پائے جائیں کہ 40 پہ بکریاں ان کے یہاں ہوں تو ایک بکری ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. غور کریں انسان گرامی، یہ ہے واجبی زکوٰۃ. ایک ہے مستحبی زکوٰۃ، ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی رضایت کے لیے کسی کو دی جائے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی رضایت کے لیے، میں نے چیز کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس زکوٰۃ کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہے، مسکرا کے گفتگو کر دینا بھی زکوٰۃ ہے، کسی سے اچھی بات کہہ دینا بھی زکوٰۃ ہے، کسی کی عیادت کے لیے چلے جانا بھی زکوٰۃ ہے. توجہ رکھیے گا، کسی کی مشکل کو حل کر دینا بھی زکوٰۃ ہے، کسی کو بہترین مشورہ دے دینا بھی زکوٰۃ ہے. غور کریں آپ، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ زکوٰۃ مستحبی ہے. قدرت نے کہیں کے اوپر بھی زکوٰۃ واجبی کی قید نہیں لگائی ہے. وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ،
زکات دو. یعنی اگر تم پہ زکات واجب ہے تو زکات واجب دو, اور اگر واجب نہیں ہے تو کم سے کم مستحب بھی زکات تو دے سکتے ہو. توجہ رکھیے گا. اور عجیب چاشنی ہے قرآن کی کہ جہاں جہاں دیکھیے گا مال خرچ کرنے کا تذکرہ قدرت نے کیا ہے, کہیں قدرت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال نکالو. قدرت نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نکالو, بلکہ جہاں پہ بھی کہا ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دو. یہ جملہ استعمال کیا, ایتاء زکات, زکات دو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ. توجہ رکھیے گا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ, اس کے رسول پہ ایمان لاؤ, اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لاؤ. وآتی المال, اور اپنے مال کو دو, علی حبہ, اس کی محبت میں. ذوی القربا, توجہ رکھیے گا, دینے کا تذکرہ ہے, نکالنے کا تذکرہ نہیں ہے. بہت توجہ رکھیے, میں کیا عرض کر رہا ہوں. مال کے دینے کا تذکرہ ہے, مال کے نکالنے کا تذکرہ نہیں ہے. جہاں جہاں زکات کا تذکرہ ہے, زکات دینے کا حکم ہے, زکات کے نکالنے کا حکم نہیں ہے. خدا کہہ رکھتا تھا اخرج الزکات, زکات نکالو. قدرت نے نہیں کہا اخرج الزکات, بلکہ آواز دی وآتی الزکات, زکات دو. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات, زکات دو. وآتی الزکات, زکات دو. وآتی المال, اپنے مال کو دو. توجہ رکھیے گا, کیوں؟ اس لیے کہ دینے اور نکالنے میں بڑا فرق ہے. پڑھا لکھا مجمع ہے, میں اس طرح گفتگو ہر مجمع میں نہیں کرتا. اپنے زکات کو دو, نکالو نہیں. اس لیے کہ دینے اور نکالنے میں بڑا فرق ہے. اس لیے کہ اگر تم زکات نکالو گے تو غریب آئے گا تمہاری چوکھٹ پہ زکات لینے کے لیے. اور کریں عزیزان گرامی, اور اگر زکات دو گے تو تم جاؤ گے غریب کی چوکھٹ پہ زکات دینے کے لیے. اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک طرف غریب کو اس کے گھر میں روکا اور گھر میں روک کے اس کی خودداری کو محفوظ کیا. تو گھر میں رہے, تجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. گھر میں غریب کو روک کے اس کی خودداری کو محفوظ کیا. دوسری طرف ایک مال و دولت رکھنے والے کو غریب کی چوکھٹ پہ بھیجا تاکہ مال و دولت کا غرور چکنا چور ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. گرامی, آپ بیت المال میں مال جمع کر کے اس بات کے منتظر نہیں رہ سکتے کہ ہمارے پاس آئیں گے لائن لگا کے لوگ لینے کے لیے. توجہ رکھیے گا, ہمارے ائمہ معصومین نے بیت المال میں بیٹھ کے کبھی انتظار نہیں کیا کہ آئے اور آ کے اپنا حق لے جاؤ. نہیں, خود شخصاً ایک ایک کے دروازے پہ جا کے اس کا مال پہنچایا ہے. مولا کائنات کا کردار آپ کے سامنے ہے. رات کی تاریکی میں اپنے کاندھے کے اوپر روٹیوں کا گٹھر باندھ کے ایک ایک کے دروازے پہ جا کے علی روٹیاں پہنچا رہے ہیں. اور کیجئے گا, امام سجاد کا کردار سامنے ہے ہمارے اور آپ کے کہ مولا کربلا کے بعد امام سجاد کا یہ کردار تھا اور یہ ان کا وتیرہ تھا کہ اپنے پیٹ کے اوپر روٹیوں کا گٹھر لاتے تھے, ایک ایک غریب کے دروازے پہ جاتے تھے, پہچانتے تھے. اور عزیزان گرامی, دینے کا انداز دیکھیے, ہمارا دینے کا انداز کیا ہے, امام کا دینے کا انداز کیا ہے. اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ہم دیتے نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا, کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ہم دیتے نہیں ہیں. امام اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو نہیں دیتا. لے کے جاتے تھے دروازے پہ روٹیاں رکھ کے دق الباب کر کے دور جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور اگر سامنے رہے تو چہرے کو چھپا لیتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال ملنے کے بعد اس محتاج کے چہرے پہ ندامت آ جائے, شرمندگی سے چہرہ جھک جائے. امام کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کا چاہنے والا ان کے سامنے شرمندہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ کردار امام پیش کر رہے ہیں کہ اگر مال دینا ہے تو اس طریقے سے دو. اگر اللہ کی راہ میں نکال رہے ہو, یہ جو مثل ہمارے یہاں آپ کے یہاں رائج ہے کہ اس طریقے سے دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ وہ مال ہے کہ جو اگر اللہ کی راہ میں دیا جائے, خالصتاً لوجہ اللہ دیا جائے, تو اسے اللہ قبول کرتا ہے, اسے اللہ قبول کرتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو جو کچھ لٹانا ہو لٹا دیجئے, آپ کے نام اعمال میں ایک نیکی بھی لکھی نہیں جا سکتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. فرمایا تو یہ چند ٹکڑے کہ جو آیت کے ذیل میں وَإِقَامَ الصَّلَاةِ,
نماز کو قائم کرنے والے، وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ زکات دینے والے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ انہی کو عابد کہا جاتا ہے، انہی کو عبادت گزار کہا جاتا ہے۔ اب آئیے میں پہلے ٹکڑے کی، جس کا میں نے وعدہ کیا کہ میں پہلے ٹکڑے پہ گفتگو کر لوں، یہدون بامرنا، بہت توجہ رکھیے گا، یہیں سے امام کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، یہیں سے امام کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری بڑے بڑوں نے لے رکھی ہے، ہدایت کی ذمہ داری بڑے بڑوں نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہدایت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر خطائیں بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے ہدایت کرتے ہیں۔ لیکن امام یہدون بامرنا ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے، ہمارے امر سے۔ یہ امر کیا ہے؟ اس مسئلے پہ مجھے گفتگو کرنی کہ یہ امر ہے کیا۔ قرآن میں اٹھا کے دیکھیے گا تو متعدد آیتیں لفظ امر کو بیان کرتی ہوئی نظر آ جائیں گی کہ امر ہے کیا۔ پہلی آیت مجھے بہت مشہور ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ انما الامر اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون۔ انما الامر، بے شک امر وہ ہے کہ اذا اراد شیئا، کہ اللہ نے ارادہ کیا اور شے عالم وجود میں آ گئی۔ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ہے اللہ کا امر۔ یہ ایک آیت کہ جو اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کا امر کیا۔ دوسری آیت فلما جاء امرنا، فلما جاء امرنا، اس بات پڑھتے محمد والے محمد پر، وما امرنا، وما امرنا، وما امرنا الا کلمح البصر، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا امر نہیں ہے مگر ایک، وما امرنا الا واحدہ، ہمارا امر نہیں ہے مگر ایک، صرف ایک ہے۔ دوسرے کی نوبت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پہلا ناکام ہو جائے، اور فرمایا وما امرنا الا واحدۃ، ہمارا امر ایک ہے۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ کلمح بالبصر، کہ تمہاری پلکوں کے جھپکنے میں تو ٹائم لگتا ہے، توجہ رکھیے گا، لیکن ہمارے امر کے کام کرنے میں وقت نہیں لگتا۔ کلمح بالبصر، تمہاری آنکھوں کا پلکنا، پتلیوں کا جھپکنا، بس یہ ہے ہمارا امر۔ ادھر پلک جھپکی، تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ کب پلک جھپکی اور کب پلک نہیں جھپکی۔ غور کیجئے گا، اسی طریقے سے ہم جب کسی شے کو وجود دیتے ہیں تو طریقہ کار ایسے ہی ہوتا ہے، ادھر ارادہ شے عالم وجود میں آ گئی۔ یہ دو آیتیں کہ جس کے امر کے بارے میں۔ تیسری آیت کہ سوال کرنے والے آتے تھے نبی کے پاس اور آ کے سوال کرتے تھے، یا نبی اللہ یہ روح کیا ہے، یہ روح کیا ہے؟ تو اب نبی خاموش ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مہر لگی ہے، بولے تو کیسے بولے؟ توجہ رکھیے گا، وہی نازل ہوئی، یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، قل الروح من امر ربی، ان سے بتا دیجئے کہ ہماری روح جو ہے وہ ہمارا امر ہے، روح ہمارا۔ اس آیت کو یاد رکھیے گا، مجھے آخر میں کام ہے کہ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو جواب کیا دیتے تھے؟ خدا قرآن نے جواب کیا دیا کہ یسألونک عن الروح، تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ روح کیا ہے، قل الامر من امر ربی، قل الروح من امر ربی، اے حبیب ان سے بتا دو کہ یہ روح جو ہے ہمارا امر ہے۔ یہ تین آیتیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی روح کے حوالے سے، امر کے حوالے سے۔ اب چوتھی آیت کہ جناب لوط کی قوم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن تذکرہ کرا، فلما جاء امرنا وجعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود۔ قرآن کی آیت ہے کہ فلما جاء امرنا، جب ہمارا امر آیا، فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا امر آیا، جعلنا علیہا سافلہا، تو ہم نے زمین کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا۔ اور کریں انجان کریں، امر کی طاقت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ امر اتنا قوی ہے کہ زمین کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا گیا، جعلنا علیہا سافلہا، نچلے حصے کو اوپر کر دیا گیا، یعنی زمین کو پلٹ دیا گیا ہے کہ نہیں ہے، زمین کو پلٹ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور آسمان سے ہم نے پتھر، ایسے پتھر کہ جو آگ کے شعلے کی طرح سے ان کے اوپر بارش کی، ان پتھروں کی بارش کی کہ جو آگ کے شعلے کی طرح دہک رہے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا، کاہے کے ذریعے سے؟ امر کے ذریعے سے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا امر آیا تو دو کام ہوئے، پہلا کام کہ زمین کا تختہ پلٹ دیا گیا، دوسرا کام آسمان سے ان پتھروں کی بارش ہوئی کہ جو آگ کے شعلے کی طرح دہک رہے تھے۔ یہ چوتھی آیت۔ پانچویں آیت بھی سن لیجئے اور میں اپنی منزل پہ آ گیا کہ جناب نوح کے واقعے کو بیان کرتے
کرتے ہو قرآن آواز دے رہا ہے حتی اذا جاء امرنا، حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، کہ جب ہمارا امر آیا تو تنور سے فوارہ نکلا. پانی کا فوارہ تنور سے، تنور اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں آگ رہتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں آگ رہتی ہے وہاں سے ہم نے پانی کا فوارہ نکال دیا. کاہے کے ذریعے سے؟ حتی اذا جاء امرنا، اپنے امر کے ذریعے سے، اپنے امر کے ذریعے سے. آپ غور کیجئے گا، دیکھیے 3 آیتیں، پھر تو سنیے 2 آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور یہ اہم ترین ہے. اس سے صاحب امر کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. پہلی آیت جو میں نے عرض کی کہ جعلنا فلما جاء امرنا، جب ہمارا امر آیا، جعلنا علیہا سافلہا، تو ہم نے زمین کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. توجہ رکھیے گا. دوسرا امر نے کام کیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، کہ ہم نے ان کے اوپر ان پتھروں کی بارش کی کہ جو آگ کے شعلے کی طرح دہک رہے تھے. غور کیجئے گا. تو دوسرا کام کہ آسمان سے شعلوں کی بارش ہوئی. پہلا کام زمین پلٹا گیا، پلٹی گئی. دوسرا کام آسمان سے آگ کے شعلوں کی بارش ہوئی. تیسرا کام امر کا کیا ہے کہ حتی جاء امرنا وفار التنور، کہ جب ہمارا امر آیا تو زمین سے پانی نکلا. توجہ رکھیے گا اور کیجئے گا جانے گرامی، زمین سے پانی نکلا، ساری کائنات پانی میں تبدیل ہو گئی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہر ملک ہے، امریکہ میں آپ رہ رہے ہیں، انڈیا میں میں رہ رہا ہوں، جتنے ملک ہوں، چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، اپنی حفاظت کے لیے ایک فوج ترتیب دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک فوج ترتیب دی جاتی ہے اور یہ فوج ایک طرح کی نہیں ہوتی، 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک زمینی فوج، دوسری ایئر فورس یعنی ہوائی فوج، تیسری پانی کی فوج. غور کیجئے گا، یہ 3 طرح کی فوجیں ہر ملک کے پاس، کہ اگر زمین سے حملہ ہو تو اس کا دفاع کرنے کے لیے زمینی فوج ہمارے پاس تیار، آسمان سے حملہ ہو تو اس کا دفاع کرنے کے لیے ایئر فورس ہمارے پاس تیار، پانی سے حملہ ہو تو پانی سے دفاع کرنے کے لیے فوج ہمارے پاس تیار. یہ 3 طرح کی فوجیں، ہوا کی فوج، زمین کی فوج، اس کے علاوہ پانی کی فوج. یہ 3 فوجیں. توجہ رکھیے گا، خدا آواز دے رہا ہے یہ فوجیں صرف تمہارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں. اور کیجئے گا عزیزان گرامی، ان تینوں آیتوں کی، ان دونوں آیتوں کے درمیان میں اللہ اپنی تینوں فوج کی نشاندہی کر رہا ہے کہ امر کا اختیار زمین پہ بھی ہے، امر کا اختیار ہوا پہ بھی ہے، امر کا اختیار پانی پہ بھی ہے. توجہ رکھیے گا. اب جو صاحب امر ہوگا وہ زمین پہ بھی مختار ہوگا، ہوا پہ بھی مختار ہوگا. توجہ رکھیے گا، پانی پہ بھی مختار ہوگا. اب سوال نہ کیجئے کہ امام زمانہ آئیں گے تو اتنی ترقی یافتہ ممالک سے لڑیں گے کیسے؟ جو فوجیں ان کے پاس ہیں امام کے پاس بھی موجود ہیں. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. اس سے بہتر امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. فرمایا ہر ملک کے پاس 3 طرح کی فوجیں ہوتی ہیں. زمینی فوج کا، ہمارے پاس زمینی فوج بھی ہے. فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہ، اتنا اختیار ہے زمین پہ کہ چاہے تو زمین کے تختے کو پلٹ دے. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اتنا اختیار ہے اسے ہوا کے اوپر اور آسمان کے اوپر کہ آسمان سے شعلوں کی بارش ہوگی. توجہ رکھیے گا، آسمان سے شعلوں کی بارش ہوگی. آپ اسے ایٹم بم کا نام دے سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کون؟ کہ جب ہمارا امر آئے گا، جب ہمارا امر آئے گا. ابھی میں منزلت، آپ اس امر کی منزلت و عظمت آپ کی خدمت میں واضح کروں گا. تیسری کہ حتی اذا جاء امرنا، کہ جب ہمارا امر آیا فارت تنور، تو زمین سے پانی کا فوارہ نکلا. اتنا اختیار کہ کائنات کو پانی پانی کر کے ہم نے ڈبو دیا. توجہ رکھیے گا، یہ 3 طرح کی فوجیں ہمارے پاس. کاہے کے ذریعے سے؟ یہ امر کے ذریعے سے. اور امر خود کام نہیں کرے گا بلکہ صاحب امر کے ماتحت رہ کے کام کرے گا. توجہ رکھیے گا. یا ایھا الذین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی اطاعت کرو. توجہ رکھیے گا، خالی امر نہیں، یہ حکم صاحب امر سے یہ عمل انجام پائے گا. ایک بات، امر کی تھوڑی سی وضاحت ہوئی لیکن ابھی ہمارے نوجوانوں تک
جب تک آسان کر کے بات نہ پہنچائی جائے اس کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ہے امر خداوند, توجہ رکھیے گا. اور اس امر کی عظمت اور اس کی بلندی اور رفعت دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے جناب آدم کی خلقت دیکھ لیجئے. پتلا بنایا جا رہا ہے, مٹی سانی جا رہی ہے, پتلا آمادہ ہو گیا, ایک عرصے تک سوکھنے کے لیے پتلا رکھ دیا گیا. توجہ رکھیے گا, ملائکہ منتظر ہیں کہ اب اس پتلے میں روح پھونکی جائے گی, روح پھونکی جائے گی. خداوند عالم نے آواز دی کہ اذا نفخت فیہ من روحی, کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو فقعوا لہو ساجدین, تو گر پڑنا لہو اس کے لیے, کاہے میں, سجدے میں. قول لہو ساجدین, گر پڑنا لہو اس کے لیے سجدے میں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہے قدرت کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم گر پڑنا کاہے میں, سجدے میں. کس کے لیے؟ اس کے لیے. یہ اس کے کس کے لیے؟ غور کریں آپ, یہ ایک سوال ہے کہ کس کے لیے سجدہ کرنا ہے ہمیں؟ آدم کے لیے؟ اگر آدم کے لیے تو پتلا پہلے سے تیار تھا, سجدہ کروا لیتا. غور کریں انسان گرامی, آدم کا پتلا ایک عرصے تک, تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا, سینکڑوں برس اللہ نے سوکھنے کے لیے رکھا. آدم کا پتلا تیار تھا, آدم کے پتلے پہ سجدہ کروا لیتا. کہ نہیں, یہ سجدہ آدم کو نہیں ہے بلکہ اس روح کو ہے کہ جو امر پروردگار ہے. اور چیزیں بات جانے گرامی, یہ ضمیر جو پلٹ رہی ہے لہو کی, یہ آدم کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے, اس روح کی طرف پلٹ رہی ہے کہ جو آدم کے پتلے میں ڈالی جا رہی ہے. اور روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. جب تم سے سوال ہو کہ روح کیا ہے تو ان سے بتا دو کہ روح ہمارا امر ہے. تو حقیقتاً سجدہ آدم کو نہیں ہے, امر پروردگار کو ہے. عزیزو, اس امر پروردگار کی عظمت دیکھو کہ اگر آدم کے پتلے میں یہ امر آ جائے تو ملائکہ کو سجدہ کرنا پڑے, اور اگر اللہ کے گھر میں آ جائے تو کائنات کو سجدہ کرنا پڑے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. یہ امر کی عظمت ہے. دونوں جگہ مسئلہ آب و گل کا ہے. اللہ کا گھر بھی بنا تو آب و گل سے, آدم کا پتلا بھی بنا تو آب و گل سے. جب آدم کا پتلا بنا تو سجدہ اس وقت تک نہ ہوا جب تک کہ امر پروردگار اندر نہ آ گیا. توجہ رکھیے گا, اللہ کا گھر بھی آب و گل سے ہے, اس وقت تک سجدے کے لائق نہیں قرار پایا جب تک 13 رجب کو امر پروردگار نہ آ گیا. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. یہ امر پروردگار کی عظمت ہے کہ آیا تو آدم کا پتلا لائق سجدہ ہو گیا, آیا تو اللہ کا گھر اس لائق بنا کہ اس کے سامنے سجدریز ہوا جا سکے. غور کریں دان گرامی, یہ ہے امر کی عظمت. اچھا, یہ تو ہو گئی عظمت و بلندی امر کی, طاقت پتہ چل گئی, سرعت نہیں پتہ چلی. اسپیڈ, اس امر کی اسپیڈ کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا, اس امر کی اسپیڈ کیا ہے, سرعت کیا ہے, یہ نہیں پتہ چلی. اللہ کائنات میں کسی بھی چیز کو خلق کرتا ہے تو 2 طریقے سے خلق کرتا ہے. قرآن آواز دے رہا ہے وَلَهُ الْأَمْرُ وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ وَالْخَلْقُ, یا وَلِلَّهِ الْخَلْقُ لِلَّهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ, اللہ کے لیے امر بھی ہے اور اللہ کے لیے خلق بھی ہے. قرآن کی آیت ہے, اللہ جب بھی پیدا کرتا ہے 2 طریقے سے پیدا کرتا ہے. ایک طریقہ ہے اس کے پیدا کرنے کا خلق, ایک طریقہ ہے اس کے پیدا کرنے کا امر. غور کریں آپ, جس چیز کو خدا خلق کے اپنی طاقت, یعنی اب اس کی طاقت میں سے ایک طاقت کا نام ہے خلق, اس خلق کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے, اس کو پیدا کرنے میں وقت لگتا ہے نا. آسمان و زمین کی خلقت کی باری آئی تو قدرت نے آواز دی فی 6 ایام, کہ ہم نے آسمان و زمین, آسمان کا فرش, زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ 6 دنوں میں لگایا. 6 دن. اب یہ 6 دن یہاں کا یا وہاں کا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. غور کریں دان گرامی, 6 دن میں آسمان کا شامیانہ لگا, 6 دن میں زمین کا فرش بچھا. ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ وقت لگا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ نے اپنی صفت خلق کے ذریعے سے پیدا کیا. جہاں وقت لگے وہاں اللہ صفت خلق کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے بعض چیزوں کو, ہے کہ نہیں ہے؟ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پیدا کرنے میں وقت نہیں لگتا. اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون, انما الامر اذا اراد شیئا, اللہ کا امر یہ کہ ادھر ارادہ ہوا
وہ شے عالم وجود میں آ گئی. ہمارے کہنے میں تو وقت لگ رہا ہے, وجود میں آنے میں وقت نہیں ہے. اور کیجئے گا اذان گرامی, تو یہ دونوں صفتیں اللہ کی, صفت خلق بھی اللہ کی, صفت امر بھی اللہ کی. کسی کو پیدا کرتا ہے, کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو پیدا کرنے میں وقت لگتا ہے, کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو پیدا کرنے میں وقت نہیں لگتا. ادھر ارادہ شے عالم وجود میں آ گئی. اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اپنے صفات و کمالات کا مظہر بنایا. ہر نبی اللہ کے صفات و کمالات کا مظہر. کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کوئی نہ کوئی صفت نہ دی ہو اپنی, وہ اسی صفت کی بنیاد پہ نبی ہے کہ اللہ سے جو صفت لے کے آ رہا ہے اسی صفت کی بنیاد پہ لائق ہے احترام, اسی صفت کی بنیاد پہ وہ نبی قرار پا رہا ہے, رسول قرار پا رہا ہے, اور اسی صفت کے ذریعے سے وہ معجزہ دکھاتا ہے. اور کریں انسان گرامی, اب یہ دو صفتیں اللہ کی, ایک صفت خلق ہے اور ایک صفت امر. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ نے ان دو صفتوں میں سے کوئی صفت یا دونوں صفت اپنے کسی نبی کو دی کہ نہیں دی؟ غور کریں انسان گرامی, صفت خلق چند انبیاء میں ہمیں نظر آ گئی, صفت خلق کا مظہر کچھ نبی ہمیں نظر آ گئے, جیسے جناب عیسیٰ. قرآن ان کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے کہ عیسیٰ زمین سے مٹی اٹھائی میرے حکم سے, مٹی کو سانا میرے حکم سے, پھر اس کے بعد اس سے پرندوں کا ڈھانچہ بنایا میرے حکم سے, پھر اس میں روح پھونکی میرے حکم سے. غور کریں انسان گرامی, ٹائم لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ مٹی اٹھائی, سانا گیا, پتلا بنایا گیا, پھر روح پھونکی گئی, اس میں وقت لگا کہ نہیں لگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے صفت خلق کے مظہر, اللہ اکبر, اور کریں انسان گرامی, عیسیٰ اللہ کے صفت خلق کے مظہر. یہ ایک مثال آپ کی خدمت میں, عیسیٰ وقت لگ رہا ہے, ٹائم لگ رہا ہے. میری بات بچوں تک منتقل ہو رہی کہ نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم, نوجوانوں تک, کہ وقت لگ رہا ہے. مٹی اٹھائی, سانا گیا, پتلا تیار کیا گیا, پھر روح پھونکی گئی. تو یہ وقت لگا کہ نہیں لگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے صفت خلق کے مظہر ہیں, صفت امر کے مظہر نہیں ہے. غور کریں انسان گرامی, اگر صفت امر کے مظہر ہوتے تو وقت نہ لگتا پیدا کرنے میں. اور کیجئے گا انسان گرامی, لیکن جسے اللہ نے صفت امر کا مظہر بنایا, اگر وہ اشارہ کر دے تو نقش قالین شیر بن کے سامنے آ جائے. اور کریں انسان گرامی, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور کریں انسان گرامی, آج 29 تاریخ ہے نا, پہلی ہو گئی, کل کی تاریخ ہے؟ ہاں کل پہلی ہوگی, یعنی آج 29 ہے. تو آج 29 ہے, تو آج ایک روایت کے اعتبار سے آج کی تاریخ منسوب ہے شہادت امام علی رضا علیہ السلام کے عنوان سے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک سے بہتر انداز ہے نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ. تو جناب عیسیٰ پیدا کر رہے ہیں, عالم وجود میں لا رہے ہیں, لیکن کاہے کے مظہر ہے؟ صفت خلق کے. ٹائم لگا, لیکن وہاں ٹائم نہیں لگا, ادھر اشارہ ہوا امام کا, نقش قالین شیر بن کے سامنے آ گیا, ادھر اشارہ عالم وجود میں آ گیا. نہیں, اور تقریب ذہن کے لیے اور بات کو واضح کروں, ابراہیم گزر رہے ہیں, عظمت دیکھیے گا, اس واقعے کی عظمت کو دیکھیے گا امام رضا کے. گزر رہے ہیں, چند بوسیدہ ہڈیاں نظر آئیں. سنا واقعہ ہے نا, قرآن نے اسے نقل کیا ہے, قرآن کا واقعہ ہے. قرآن کے قصے میں آپ کو یہ مل جائے گا جناب ابراہیم کا. چند بوسیدہ ہڈیاں نظر آئیں, فوراً ہاتھوں کو بلند کیا, میرے معبود میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرتا ہوں, کیسے مارتا ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, ہڈی ہے, گوشت اڑ چکا, کھال ختم ہو گئی, اس کے اندر کچھ نہیں ہے, تو کہہ رہا قیامت میں سب کو اٹھاؤں گا, سب کو زندہ کروں گا. تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو زندہ کرے گا تو کیسے کرے گا. کہا ابراہیم جاننا چاہتے ہو؟ کہا 4 پرندے لے کے آؤ. 4 پرندے. اب وہ پرندے بھی اللہ کی طرف سے, ایک کوا تھا, ایک طوطا تھا, اور وہ 2 پرندے میرے ذہن سے نکل گئے وہ کیا تھے. بہرحال وہ 4 پرندے جناب ابراہیم لے کر کے آئے. کہا ان کو ذبح کرو. ابراہیم نے ذبح کیا. ان کے پر نکالو, وہ سب نکالا. ان کو قیمہ کرو, سارے ایک ایک پرندوں کا قیمہ کرو.
گرینڈ کر دو اسے، قیمہ بنا دیا گیا کہ ان چاروں پرندوں کے قیمے کو ایک دوسرے میں مکس کر دو، اور کیجئے گا ان چارے پرندوں کے قیمے کو ایک دوسرے میں مکس کر دیا گیا کہ آپ 4 حصے کرو، 4 حصے کیے گئے کہ 4 الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دو، خود نیچے آ جاؤ، ایک ایک کی چونچ کو پکڑو اور آواز دیتے جاؤ، اور کیجئے گا عزیزان گرامی جناب ابراہیم نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے لیے، ان کو حلال کیا، ان کا قیمہ بنایا، چاروں کے قیموں کو مکس کیا، مکس کر کے اس کے 4 حصے کیے، الگ الگ 4 پہاڑیوں پہ رکھا، نیچے آ گئے اور ایک ایک کی چونچ لے کے آواز دیتے جاتے، جس پرندے کا نام لیتے چاروں پہاڑیوں سے گوشت اڑے، اپنے اپنے گوشت جو تھے ان کے وہ اڑے، ایک جگہ پہ جا کے جمع ہوئے، پرندہ تیار ہوا، آ کے ابراہیم تک اپنی چونچ سے وابستہ ہوا، سلام کرتا ہوا، اللہ کی مدح کرتا ہوا اڑ گیا، اور کی جگہ جانے گرامی اللہ کی مدح کرتا ہوا اڑ گیا۔ اچھا ایک یہاں پہ جعلی بات اور ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ ہی کیوں رکھوایا گیا اور جناب ابراہیم کو نیچے کیوں بلا دیا گیا؟ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے چونچ لے کے بلا لیتے۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے یہ جانور ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ نبی بلائے تو لبیک کہنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غطرمہ یہاں پر جانے گرامی تو ایک ایک پرندے کی چونچ لیے ہوئے بلا رہے، کوے کا نام لیا، وہ اپنے گوشت اکٹھا ہو گئے، آیا، آ کے چونچ سے وابستہ ہوا، سلام کرتا ہوا چلا گیا، دوسرا پرندہ، تیسرا پرندہ، چوتھا پرندہ، توجہ رکھیے گا، اب دونوں واقعات کا کمپیریزن کیجئے۔ جناب ابراہیم نے بھی پرندوں کو زندگی دی ہے کہ نہیں ہے، مارنے کے بعد زندگی دی، امام رضا نے بھی نقش قالین کو زندگی دی، لیکن ان دونوں کے فرق کو دیکھیے گا، 4 پرندے تھے لیکن تھے تو زندہ، میں توجہ رکھیے میں کیا کر رہا ہوں، تھے تو باحیات، مارا گیا تھا، توجہ رکھیے گا۔ اب یہ پرندوں میں روح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی مجھے نہیں معلوم، جو چیز بھی ہے ہوتا تو ہے کچھ، پہلے سے تیار تھی کہ نہیں تھی، گوشت پہلے سے آمادہ تھا کہ نہیں تھا، پر پایا جاتا تھا، یہ اور بات ہے ہوا میں تحلیل ہو گیا، لیکن تھا کہ نہیں تھا۔ جب ہماری آواز ہماری زبان سے نکلنے کے بعد ختم نہیں ہوتی، سائنسداں کہتے ہیں کہ بلکہ فضاؤں میں گونجتی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی، جو آواز ہماری زبان سے نکل گئی وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ فضاؤں میں موجود رہتی ہے۔ اب یہ جن کا جسم و جثہ ہو وہ کیسے ختم ہو جائیں گے، فضاؤں میں ہے لیکن تھے تو، توجہ رکھیے گا۔ تو جناب ابراہیم نے جنہیں زندگی دی ان کی روح سالم بچی ہوئی تھی، اگرچہ گوشت ختم ہو گیا، اگرچہ بدن نیست و نابود ہو گیا، لیکن جسے امام رضا نے حیات عطا کی اس کی تو روح ہی نہیں بنی تھی، اس کی وہ تو نقش قالین تھا۔ آپ امام کے اشارے کی عظمت ملاحظہ فرمائیے، ادھر اشارہ ہوا ہوگا، ادھر اللہ کا پورا کارخانہ حرکت میں آ گیا ہوگا، روح تیار ہوئی ہوگی، توجہ رکھیے گا، بدن تیار ہوا ہوگا، آ کے یہاں وابستہ ہوا ہوگا، شیر سلام کرتا ہوا چلا آیا، توجہ رکھیے گا۔ واقعے کی عظمت دیکھیے کہ امام کا اشارہ پورا کارخانہ حرکت میں آ گیا، شیر بھی عالم وجود میں آ گیا، اسے کہتے ہیں عامر اور انہیں کہا جاتا ہے صاحب العامر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ان دونوں واقعے اسے کہا جاتا ہے عامر، اور عجیب بات ہے کہ اگر خالی نکلا ہوتا، نکل کے آتا، تھوڑا سا ٹہل کر کے واپس دوبارہ نقش قالین بن گیا ہوتا تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ یہ نظروں کا دھوکہ ہے، توجہ رکھیے گا، یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، یہ نظروں کا نہیں، خالی آیا نہیں بلکہ مامون کے جادوگروں کو کھا گیا، غور کیجئے گا جانے گرامی، اور پھر واپس نقش قالین بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نظروں کا دھوکہ تھا تو مامون کے جادوگر کہاں گئے؟ غور کیجئے گا جانے گرامی، وہ تو زندہ صحیح سالم تھے، شیر اگر نظروں کا دھوکہ تھا تو نظروں کے دھوکے میں ہوتا کیا ہے، جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور کیجئے گا جانے گرامی، اگر شیر نہیں تھا نظر آ رہا تھا تو مامون کے جادوگر کہاں گئے؟ اور کیجئے گا جانے گرامی، مامون کے جادوگر کھا گیا اور پھر دوبارہ بڑھا مامون کی طرف، امام نے کہا بس تیرا پیٹ بھر گیا، واپس چلا جا، ورنہ وہ تو چلا تھا مامون کو بھی کھانے کے لیے، واپس کر دیا کہ جا دوبارہ نقش قالین بن جا، وہ دوبارہ نقش قالین بن گیا۔ مامون کو جب ہوش آیا ہاتھوں کو جوڑا،
آپ جملہ سنیے گا امام کا اور اس سے اہمیت کا اندازہ کیجئے گا کس طریقے سے اپنی سچائی کا ثبوت دے رہے ہیں امام کہ ادھر ہوش آیا مامون کو ہاتھوں کو جوڑا مولا یہ جادوگر میرے نہیں تھے کرائے کے تھے رینٹ پہ بلوایا تھا انڈیا سے واپس کرنا ہے مولا ان جادوگروں کو تو واپس کر دیجئے تو امام نے جواب دیا اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کو واپس کیا ہوتا تو میرا شیر بھی تیرے جادوگر واپس کر دیتا اور کی جانے گرامی میرا شیر بھی یعنی امام نے بتایا کہ جو کل موسیٰ نے دکھایا وہ جادو نہیں تھا معجزہ تھا جو آج میں دکھا رہا ہوں جادو نہیں ہے معجزہ ہے ایک صلوات پڑھتے محمد والے یہ ہے امر اور اسے کہا جاتا ہے صاحب امر یہ وقت ہے کہ ادھر اشارہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون ادھر ارادہ کیا شیء عالم وجود میں آگے نہیں اس سے آگے بڑھ جائیے اس سے آگے بڑھ جائیے آپ جتنا سوچیں گے اس سے زیادہ اہمیت ہے اس جملے کی کہ اذا اراد شیئا اس جملے کی کہ ادھر ارادہ ادھر عالم وجود ادھر عالم وجود وہ شے وجود میں آ جاتی ادھر ارادہ توجہ رکھیے گا اس سے آگے بڑھ جائیے دیکھیے مولائے کائنات تاریخ کے اوراق کے اوپر شمعون یہودی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے فاطمہ زہرا کی چادر ہاتھوں میں دق الباب کیا شمعون باہر نکلا کہ اس چادر کو رکھ لے اس کے بدلے میں تھوڑا سا گیہوں جو دے دے کہ جس سے ہمارا پیٹ وغیرہ چل سکے اس نے جناب فاطمہ زہرا کی چادر دیکھی کہ جس کے اوپر کھجور کے درخت کے پتے اس کے ذریعے سے پیوند کیا ہوا تو اس نے تمسخر کے انداز میں کہا کہ نبی کی بیٹی کی چادر اور اس پہ اتنے پیوند علی کی پیشانی پہ بل پڑ گیا جملہ سنیے گا اتانے گرامی علی کی پیشانی پہ بل پڑ گیا تو مجھے مجبور سمجھتا ہے اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے اور وہ ہو گئی نے غور نہیں کیا آپ نے اتانے گرامی اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے اور وہ دیوار سونے کی ہو گئی امام نے بتایا کہ جب میرے اگر میں اتنا دم ہے تو میرے امر میں کتنا دم ہوگا ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد اگر میں چاہوں صرف اتنا سکا کہ اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے اگر میں چاہوں اور وہ ہو گئی اللہ کا یہ بنایا ہوا امام ہے اس نے بتایا کہ دیکھو جب ہمارے اگر میں اتنا دم ہے امام نے آواز دی کہ واپس چلا میں نے تجھے حکم تھوڑی دیا تھا وہ بات دوبارہ مٹی کی دیوار میں تبدیل ہو گئی لیکن ادھر حکم ملا اور عالم وجود میں آ گئی چیز حکم ملنے سے پہلے اگر میں چاہوں آپ غور کیجئے گا یہ ہے صاحب امر کی طاقت کہ ارادہ کر لے شے عالم وجود میں آ جائے کیوں اس لیے کہ ان کے پاس جو علم تھا وہ نبی کا علم دیا ہوا تھا علمنی رسول اللہ کہ نبی نے ہمیں جو علم دیا ہے کہ 1000 باپ ہمیں تعلیم کیے ہم نے ہر باپ سے 1000 بنا لیے کمال دینے والے کا بھی ہے اس سے بڑا کمال ہے کہ ایک باپ سے 1000 باپ خود بنا لینا کہ ہمیں ایک باپ اگر نبی نے تعلیم کر دیا تو ہم نے ہر باپ سے 1000 باپ ہمارا گوشت ہے ہمارا پوست ہے ہمارا خون ہے کہ جہاں نبی کا گوشت نبی کا پوست نبی کا خون پہنچ جائے وہاں علم اور معجزے کا یہی عالم ہوتا ہے کہ کائنات متحیر رہ جاتی ہے یہ اور بات ہے کہ جیتے جاگتے نبی کے گوشت و پوست کو چھوڑ کے دنیا نبی کی کملی کے پیچھے نبی کی چادر کے پیچھے نبی کے بال کے پیچھے منہ مبارک حضرت رسول اللہ کہ حسین لٹیں تھی نبی کی حسین کملی اوڑھتے تھے اس طریقے سے چادر پہنتے تھے ظاہر میں الجھ کے رہ گئے کردار نہ سمجھ سکے نبی کا نتیجہ کیا نکلا ہمیشہ کے لیے بد کردار ہو کے رہ گئے اور کیجئے گا جانے گرامی امام نے آواز دی تم ظاہر نہ دیکھو بلکہ کردار دیکھو اس لیے کہ کردار کو سنوارتا ہے کردار کی تربیت کرتا ہے اور یہ بات طے ہے کہ جہاں علم نبی ہو وہاں اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا کتنی سازشیں کی گئی
امام کے حوالے سے تاریخ میں لکھا مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے, مامون کے خلاف سازش نہیں کر رہے تھے. امین اور مامون کی جنگ ہوئی, اور اس جنگ کے بعد ہوا کیا کہ مامون تخت خلافت پہ آیا. پہلا کام جو اس نے کیا ہے وہ یہی کہ کسی صورت سے فرزند رسول کو مرد بلوایا جائے, کہ جو اس کا دارالسلطنت تھا, کسی صورت سے مرد بلوایا جائے. ہزار ہیلے اور بہانے. اور آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے جتنے خلیفہ ہیں, ایک مولا کائنات اور امام حسن, دو کو نکال لیجئے, ان دو کو نکال لیجئے, تو پہلے سے لے کر کے بنی امیہ کے جتنے خلیفہ اور بنی عباس کے جتنے خلیفہ, ان تمام میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا یہی مامون تھا. عالم تھا, عالم. آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیے گا تو آپ کو ملے گا کہ علماء اہل سنت کو دعوت دیتا تھا کہ آپ سب کے سب وکیل ہیں خلفاء کے. میں وکیل ہوں علی ابن ابی طالب کا, میں وکیل ہوں علی ابن ابی طالب, میں مناظرہ کرتا ہوں. اور ایک ایک کو لکھ کے امان نامہ دیتا تھا کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر آپ ہار گئے تو میں ہار گیا تو آپ کی جان پہ بند. نہیں, میں آپ کو امان نامہ لکھ کے دیتا ہوں, لیکن آئیے مناظرہ کیجیے. خود مناظرہ کرتا تھا اور ایک ایک کو ہراتا تھا. اتنا پڑھا لکھا آدمی. تو اب سوال یہ کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی عظمت اہل بیت کو جاننے والا, پھر دشمن اہل بیت کیسے ہو گیا؟ دنیا اسی کا نام ہے, دنیا اسی کا نام ہے, اقتدار اسی کا نام ہے, حکومت اسی کا نام ہے. کہا ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ حکومت عقیم ہوتی ہے. عقیم یعنی بانج, نہ جس کی کوئی اولاد ہوتی ہے, نہ جس کا کوئی باپ ہوتا ہے, نہ جس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے, نہ جس کی کوئی ماں ہوتی ہے. جو اس راستے میں آ جائے اسے قربان کرنا. حکومت عقیم ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا. بلوایا امام کو, اور کتنا سیاسی آدمی تھا, آپ تصور کیجئے کہ امام عمر میں اس سے دو برابر, عمر میں اس سے دو برابر, اور صرف شیعوں کی جو محبان اہل بیت وہاں پہ تھے, ان کی حمایت کو اکٹھا کرنے کے لیے اور جلب کرنے کے لیے ایک مسجد کے اندر جلسہ, اور وہاں جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے فرزند رسول ہمیں پتا ہے کہ خلافت آپ کا حق ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلافت آپ لے لیجئے. اسے پتا تھا کہ امام کبھی نہیں لیں گے. اگر اسے یقین ہوتا, یعنی اتنا جاننے والا تھا سیرت محمدی کو, اتنا جاننے والا تھا کہ اگر اسے شک ہوتا کہ امام قبول کر لیں گے تو کبھی پیشکش نہیں کرتا. دیکھو اسے یقین تھا کہ امام قبول نہیں کریں گے. صرف شیعوں کی حمایت کو جلب کرنے کے لیے کہ ان کو پتا چلے کہ یہ خود اپنے سے خلافت مولا کے حوالے کر رہا ہے. کتنا بڑا چاہنے والا ہے. توجہ رکھیے گا. مولا یہ خلافت آپ لے لیجئے, خلافت آپ لے لیجئے, میں یہ ردائے خلافت اتارتا ہوں اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. اب آپ غور کیجئے کتنا بڑا سیاسی عمل ہے یہ. اب اس سیاست سے بچا کیسے جائے؟ واقعاً کلام الامام امام الکلام, امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. میں یہ ردائے خلافت اتارتا ہوں, آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ اس ردائے خلافت کو اپنے تن پہ ڈال لیجئے اور خلافت کیجئے. امام نے جواب دیا, کتنا بڑا سیاسی جواب ہے, کہ دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو یہ منصب, یہ ردائے خلافت اللہ کی طرف سے تجھے ملی تھی یا تو نے خود سے موڑ لی ہے. توجہ رکھیے گا. یا تو اللہ کی طرف سے تجھے ملی تھی, اللہ نے تجھے یہ ردائے خلافت دی تھی, یا پھر اپنی مرضی سے زبردستی تو نے اوڑھ لی. اگر اللہ کی طرف سے تجھے ملی تھی تو تجھے حق نہیں ہے کہ جس منصب کے لیے خدا تجھے منتخب کرے وہ کسی اور کے حوالے کر دے. توجہ رکھیے گا. اور اگر تو نے زبردستی اوڑھ لی تو جو تیری ملکیت نہ ہو وہ کسی دوسرے کو دے کیسے سکتا ہے؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ملکیت نہ ہو, ملکیت کسی کو عطا کی جاتی ہے, دوسرے کی جیب سے خیرات نہیں کی جاتی. توجہ رکھیے گا. اگر اللہ نے تجھے بنایا تھا خلیفہ تو تجھے حق نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے منتخب کیا تو اپنی مرضی سے کسی اور کے حوالے خلافت کر دے. اور اگر تیرا حق نہیں تھا اور زبردستی تو نے ردائے خلافت اوڑھ لی تو جب تو مالک ہی نہیں ہے چیز کا, اختیار ہی نہیں رکھتا چیز کے اوپر, تو کسی کو عطا کیسے کر سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا. تڑپ کے رہ گیا مامون, تڑپ کے رہ گیا مامون. مولا پھر آپ کو زبردستی ولی عہدی قبول کرنی پڑے گی. اگر آپ خلافت نہیں تیار قبول کرتے. اس لہجے میں کہا گیا ہے اور اس طریقے سے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ امام نے اپنی مرضی سے ولی عہدی قبول نہیں کی, بلکہ مجبور ہو کے ولی عہدی. بس میری گفتگو ختم ہو گئی. مسجد میں قیام رہا امام کا, محل
محل امام کے لیے آراستہ کیا گیا، لیکن امام نے قبول نہیں کیا کہ نہیں، مسجد میری جگہ ہے، میں مسجد میں رہوں گا، لوگوں کے درمیان میں رہوں گا، جو ہم سے ملنا چاہیں آسانی سے ہم سے مل سکیں، ان کی دسترس ہم تک ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، مسجد میں بیٹھے ہیں امام، لیکن میں نے عرض کیا کہ باطل کو کسی کل سکون نہیں ہوتا، چاہے ان کی تعداد کچھ بھی ہو، نہ کل سکون تھا نہ آج سکون ہے۔ کل بھی یہی تھا کہ کسی صورت سے اہل بیت کو ختم کر دیا جائے، آج اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی صورت سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو ختم کر دیا جائے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ لاشیں بچھا کر کے ہمارے جذبے کو ختم کر دیں گے، ہماری مجلسوں کے اوپر پابندی لگا دیں گے، ہمارے حوصلوں کو پست کر دیں گے۔ ہم نے یہ جذبہ کربلا والوں سے لیا ہے۔ بے شک 150 افراد کوئٹہ میں مجلس حسین میں مارے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، لیکن پیاسا کوئی نہیں تھا، تشنا کوئی نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جسے اس بات کی فکر ہو کہ میرے بعد میرے بچوں کے گالوں پہ تماچے مارے جائیں گے، ہمارے اہل حرم کو اسیر کیا جائے گا، ان کے سروں سے چادریں چھینی جائے گی۔ لیکن حسین نے کربلا میں جو 72 قربانیاں دی ہیں، اس کے بارے میں جانتے تھے کہ میرے بعد 4 سال کی بچی ہوگی، گالوں پہ تماچے مارے جا رہے ہوں گے، کانوں سے لہو بہ رہا ہوگا، کانوں سے لہو بہ رہا ہوگا۔ خداوند عالم ان شہداء کی قربانیوں کو ضائع نہ جانے دے۔ تمام دشمنان اہل بیت جہاں جہاں بھی ہوں، جس صورت میں بھی ہوں، نیست و نابود ہو جائیں، اور تمام محبان اہل بیت جہاں جہاں بھی ہوں، جس صورت میں ہوں، خداوند عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ واقعاً ہم سب ان حسین کے چاہنے والے اور محبان اہل بیت کے غم کے شریک ہیں، غم کے شریک ہیں۔ ہر اعتبار سے ہمیں اس غم میں ان کا شریک ہونا پڑے گا۔ ہر انسان کا، وہ کہ جو حسین کا ماننے والا ہے، اہل بیت کو تسلیم کرنے والا، حسین کا ماتم کرنے والا، حسین کی فرش عزا بچھانے والا، وہ اپنا دامن بچا کے الگ نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے بھی مدد ہو سکتی ہے اور جس عنوان سے بھی ہم تسلیت پیش کر سکتے ہیں، ہمارا فریضہ ہے، ہمارے اوپر واجب عینی ہے کہ ہمیں اس عنوان سے ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو تسلیت پیش کرنی چاہیے۔ احساس ہو کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، دور ہیں، الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود قلباً ہم آپ کے ہمراہ ہیں۔ یہ ہر ایک کا فریضہ ہے۔ یہ درس ہمیں حسین نے دیا تھا۔ آپ غور کیجئے گا کہ جب شبر کا خنجر چل رہا تھا تو حسین نے جسے یاد کیا ہے وہ ہماری اور آپ کی ذات ہے۔ اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد رکھ کر لینا۔ اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طریقے سے پانی مانگ رہا تھا، لیکن پانی تو نہ ملا، خرملہ کا 3 پھل کا تیر گلے پہ لگا۔ آپ تصور کیجئے گا عزیزان گرامی، یہ کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے سخت ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ بے شک علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل بھی لگا، لیکن حسین علی اکبر کے ہمراہ نہیں تھے، در خیمہ پہ منتظر تھے۔ جب آواز بلند ہوئی وعلیک السلام یا ابتا، تو حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے اور دیکھا کہ بیٹا ہے کہ ایک ہاتھ سینے کے اوپر ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے میرے لال، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بابا، نیزے کی انی ہے کہ جو سینے میں ٹوٹ کے رہ گئی ہے، ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ لیکن آپ تصور کیجئے گا عزیزان گرامی، کربلا میں سب شہید ہوئے ہیں، لیکن اس 6 مہینے کے بچے کی شہادت بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب شہادت ہے اس 6 مہینے کے بچے کی۔ تاریخ نے لکھا کہ 4 محرم کو، بعض تاریخوں کے اعتبار سے 4 محرم کو پانی بند ہوا ہے، 7 محرم کو پانی نہیں بند ہوا، 4 محرم کو بند ہوا ہے۔ 7 محرم کو وہ پانی کہ جو مشکیزوں میں بچا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ کوئی تاریخ مجھے دکھائیے، سکینہ کی العطش العطش کی صداؤں کی آواز تو تاریخ نے ضبط کی، بچوں کا رونا تو تاریخ نے لکھا ہے، لیکن حسین کے آخری آواز استغاثہ سے پہلے کوئی ایک تاریخ دکھائیے کہ علی اصغر نے بھی گریہ کیا ہو، علی اصغر نے بھی آنسو بہایا ہو۔ کوئی ایک تاریخ دکھائیے، میں نے بہت دیکھا، مجھے کہیں نہیں ملا۔
کہ اس 6 مہینے کے بچے نے بھی گریا کیا ہو، آنسو بہایا ہو، اپنی ماں کے دودھ کے خشک ہو جانے کا شکوہ کیا ہو. ہاں البتہ جب حسین کی آخری آواز استغاثہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ادھر یہ آواز بلند ہوئی، ادھر خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. حسین پہنچے، اے بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تمہارا حسین زندہ ہے. بھیا تمہاری آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین اپنے لال کا مطلب سمجھ گئے، لاؤ میرے لال کو میری آغوش میں دے دو. 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید کوئی اس بچے کو 1 گھونٹ پانی کا پلا دے. اپنی آغوش میں لے کے آتے ہیں، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. حسین کی بے کسی دیکھو، حسین کی بے کسی دیکھو. علی اصغر کو سامنے کیے ہوئے آواز دے رہے، اے قوم اشقیا، اگر تمہاری نگاہوں میں وہ حسین گناہگار ہے تو بتاؤ اس 6 مہینے کا بچے نے کیا کیا ہے؟ آؤ اور آ کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا جاؤ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کا بہانے پانی پی لے گا، لو میں اسے کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ لٹائے دیتا ہوں. عرب کی جلتی ہوئی زمین، عرب کا آگ برساتا ہوا سورج، ریت، اس کے اوپر علی اصغر 6 مہینے کا پھولتا بچہ. حسین نے علی اصغر کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا. دور جا کے کھڑے ہو جاتے، منتظر رہتے شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید ان وحشیوں کے درمیان میں کوئی ایسا ہو کہ جس کے سینے میں باپ کا دل ہو، اسے رحم آ جائے اور آ کے 6 مہینے کے بچے کو پانی پلائے. لیکن تاریخ میں لکھا کہ کوئی ایک آگے نہ بڑھا. بے چین ہو کہ حسین نے علی اصغر کو آغوش میں اٹھایا اور ایک مرتبہ مخاطب ہوتے ہیں علی اصغر کی طرف، اے میرے لال، میں نے اپنی حجت تمام کر دی، اب تم بھی اپنی حجت تمام کرو. 6 مہینے کا بچہ اپنے منہ کو قوم اشقیا کی طرف موڑا، سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانی شروع کی. ہاں عزیزو، تاریخ لکھتی ہے کہ اشقیا ڈھالوں میں منہ چھپا چھپا کے رونے لگے. 700 مشکیزے نہر فرات میں ڈوب گئے کہ علی اصغر کو سیراب کر دو. حسین سچ کہہ رہے ہیں، بچہ بہت پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے. ہاتھوں میں علی اصغر ہے، آواز دیتا ہے عمر سعد، آئینہ آئینہ حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزیزو تصور کر سکو تو تصور کرو، 6 مہینے کا جگر کا ٹکڑا حسین کی آغوش میں ہے، 6 مہینے کا بچہ. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، آپ کہیں باہر ہوں، اگر صاحب اولاد ہیں تو اسے آپ محسوس کر سکتے ہیں. آپ اگر کہیں باہر ہیں، گھر میں بچے کھیلتے کودتے رہتے ہیں، انہیں چوٹیں بھی لگتی رہتی ہیں. اگر باہر ہیں اور دفتن کوئی فون آ جائے کہ آپ کا بچہ گر پڑا ہے، اسے چوٹ لگ گئی ہے، کہنے والا لاکھ کہتا رہے کہ زیادہ چوٹ نہیں آئی، لیکن انسان بے چین رہتا ہے کہ کسی صورت سے اپنے بچے کو دیکھ لیں. نہ جانے کیسی کیفیت ہے، نہ جانے کہاں چوٹ لگی، نہ جانے کتنا خون بہا. یہاں 6 مہینے کا بچہ آغوش میں ہے، حسین کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ، 3 پھل کا سنسناتا ہوا تیر، 6 مہینے کے بچے کی گردن. آپ محسوس کریں، تاریخ نے لکھا فن قلب الصبی علی یدی ابی، تیر اتنا وزنی تھا کہ بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. لیکن عزیزو، اگر اجازت دو تو میں اپنی طرف سے ایک بات کہوں کہ بے شک علی اصغر کی شہادت کا برداشت کرنا حسین کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے. عزیزان گرامی، بے شک اگر کسی کی موت کی خبر مل جائے، انسان کا برداشت کر لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس سے آگے کا بھی مرحلہ ہے. اگر اسی انسان سے کہہ دیجئے کہ ذرا بیٹے کی مرنے کی خبر اب اس کی ماں کو تو دے دو، اس کی ماں کو تو بتا دو کہ تمہارا بیٹا مارا گیا، تمہارا بیٹا قتل کر دیا گیا. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جسے ہر انسان انجام نہیں دے سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب علی اکبر کا جنازہ لے کے آئے حسین، تاریخ نے نہیں لکھا کہ حسین کے پیر
نوحہ پڑھا امثل کا یظہر، اے میرے لال کیا تمہارے جیسے 6 مہینے کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ماتم حسین